بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طلبہ عزیز، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے. آج آپ کی درسی کتاب کی رباعی نمبر 28 کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں. رباعی سے بنائے رباعیات، رباعی کی جمع ہے رباعیات، جو کہ یہاں 4 رباعیاں ہیں. اس کے لیے یہاں پر اس کا نام رباعیات دیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں 4 اجزاء والا. تو رباعی میں جو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رباعی کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں، 4 اشعار ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو رباعی کہا گیا ہے. اور رباعی کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے. قافیہ کہتے ہیں جو شعر میں ایک جیسے لفظ شاعر لاتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر پہلی جو رباعی ہے اس میں سرمایہ، لایا، آیا ہے نا. جو پہلا شعر ہے اس میں سرمایہ ہے، دوسرا جو شعر ہے اس میں لایا ہے، اور جو چوتھا شعر ہے اس میں آیا ہے. یعنی یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، اس کو قافیہ کہتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں. تو رباعی میں اکثر پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ اس میں ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں. اور 4 مصرعوں پہ مشتمل نظم کو رباعی کہتے ہیں جس میں صرف 4 ہی مصرعے ہوتے ہیں. اور یہاں ایک سے زیادہ رباعی ہے تو اس کا عنوان اس کے لیے یہاں پر رباعیات دیا گیا ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ جو رباعیات ہیں اس کے شاعر امجد حیدرآبادی ہے. نام سید احمد حسین اور امجد تخلص کرتے تھے. ان کے والد رحیم علی بڑے خدا ترس بزرگ تھے. عیسوی سن 1908 میں دریائے موسیٰ کے سیلاب میں امجد، ان کی والدہ، بیوی اور بچی پانی میں بہہ گئے. امجد کسی طرح بچ گئے، باقی تمام لقمہ اجل ہو گئے. امجد نے 6 سال تک جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. آپ کے اساتذہ میں مولوی سعید الدین، مولوی عبدالوہاب بہاری اور علامہ ثناء الملک وغیرہ کے نام ملتے ہیں. امجد کی تصانیف میں 2 رسالے اور 5 کتابیں یادگار ہیں جن میں حکایات امجد، حج امجد، پیام امجد اور میاں بی بی کی کہانی قابل ذکر ہے. امجد اردو شاعری میں بلند مقام رکھتے ہیں. بالخصوص امجد کی رباعیات قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتی ہے. امجد کو شہنشاہ رباعیات کہا جاتا ہے نا. جو ہے امجد حیدرآبادی کو رباعی کا شہنشاہ یعنی شہنشاہ رباعیات کہا جاتا ہے. یہ ایک جملے کے لیے شاید آپ کو بورڈ میں سوال آ سکتا ہے، تو اسی لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے. یہ آخری لائن کے امجد حیدرآبادی کو شہنشاہ رباعیات یعنی رباعیوں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے. آئیے اب ہم ایک ایک رباعی پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. کہ مفلس ہوں نہ دولت ہے نہ سرمایہ ہے، مفلس ہوں نہ دولت ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے. تو مفلس ہوں نہ دولت ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے. شاعر یا خدا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں ایک مفلس ہوں، غریب ہوں، لاچار ہوں، نہ میرے پاس دولت ہے نہ کوئی سرمایہ ہے نا، نہ کوئی چیز ہے. اور اللہ تو مجھ سے کیوں سوال کرتا ہے، کیوں پوچھتا ہے کہ کیا لایا ہے. میں تو ایک غریب بندہ ہوں، گنہگار بندہ ہوں، میں کیا لا سکتا ہوں، مفلس بندہ ہوں. میں صرف پھر اگلے اشعار میں کہتے ہیں کہ یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے. یا اللہ میں تیری رحمت کے بھروسے پر اپنی آنکھیں بند کر کے یوں ہی چلا آیا ہوں کہ مجھے تیری رحمت پہ بھروسہ ہے. تو بہت رحیم و کریم ہے اور تو کسی کو بھی تیری رحمت سے نوازے بغیر نہیں رہتا ہے. تیری رحمت ہر انسان پر، ہر جاندار پر تیری رحمت برستی ہے. تو میں تیری رحمت کے بھروسے یوں ہی آنکھ بند کر کے چلا آیا ہوں. دوسری رباعی ہے کہ ہر چیز سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، ہے نا. ہر چیز سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو. شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے جو بھی چیز مانگنی ہے
تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہونا چاہیے مانگنے کا. ایسا فضول کوئی چیز نہیں مانگی جاتی, اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے. اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے اللہ سے کہ ایک دم منتیں کرنا چاہیے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سے ایک دم منتیں کرو, خوشامد کرو, یعنی اس سے ایک دم عاجزی کرو کہ یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں اور میں اس لائق نہیں ہوں, لیکن تو رحیم ہے, کریم ہے نا, تو تیری رحمت سے, تیری کریمی سے مجھے عطا کر. ایسے عاجزی سے مانگنا چاہیے اور منت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی جب ہم دعا مانگیں تو. نیچے شعر میں شاعر کہہ رہے کہ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. یہاں بہت ہی اچھی بات امجد حیدرآبادی نے کہی ہے کہ کیوں تم غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہو. اگر تم اللہ کے بندے ہو, رب کے بندے ہو, اور تم کو اللہ پر پورا یقین ہے تو پھر اللہ سے مانگو, اللہ سے ایسے عاجزی کرو, اللہ کی خوشامد کرو عاجزی سے اور رو کر گڑ گڑا کر مانگو, تو اللہ کیوں نہیں دیں گا. اللہ ضرور ایک نہ ایک دن عطا کرتا ہے. غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو اچھا ہے کہ ہمارے رب جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس سے مانگو, اور ایک دم ہی اس کے عاجزی اور ہمارے دعا کے اندر رو کر گڑ گڑا کر مانگو تو ضرور عطا کرے گا. وہ رحیم و کریم ہے. تیسری جو ربائی ہے کہ غم کا ہے یہی علاج امجد, خاموشی کے ساتھ رنج سہیے. غم کا ہے یہی علاج امجد, خاموشی کے ساتھ رنج سہیے. گو ضبط سے ہو دل ٹکڑے ٹکڑے, بے درد سے درد دل نہ کہیے. گو ضبط کے سے ہو دل کے ٹکڑے ٹکڑے, بے درد سے درد دل نہ کہیے. یہاں شاعر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے امجد تیرے غم کا علاج یہی ہے کہ تو خاموشی کے ساتھ تیرے رنج و غم کو سہتے رہے, تو خاموشی کے ساتھ تیرے رنج و غم کو سہتے رہے. گو ضبطوں سے اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے, اور تیرے برداشت سے, تیرے رنج و غم کی جو تو برداشت اور صبر سے تیرے بھلے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, لیکن تیرا درد کسی بے درد دل کو نہ کہیو, ہے نا. بے درد سے درد دل نہ کہیے, یعنی تیرا جو درد ہو, تیرا رنج و غم ہے, وہ کسی بھی بے درد جو جس کو درد کا احساس نہیں ہے اس کے آگے تو اپنا درد بیان مت کرنا, کیونکہ وہ تجھے کوئی صحیح راستہ بتانے کے بجائے تو اس پر ہنسے گا, کہہ لگائے گا تیری بے بسی کی اور تیرے رنج و غم کا وہ ہم ہنسی بنا دیں گا. تو بہتر یہی ہے کہ تو تیرا رنج و غم کا علاج اسی طرح کر کے تو اس کو صبر و تحمل کے ساتھ سہے, برداشت کر. چاہے بھلے وہ برداشت کرنے سے تیرے ضبط کے معنی تو برداشت کرنا, صبر کرنا, چاہے بھلے وہ برداشت سے تیرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے, لیکن تیرا جو درد ہے وہ کسی بے درد کے سامنے بیان مت کرنا, بلکہ وہ تیری مدد کرنے کے بجائے تیرے درد کی اور تیرے رنج کی, تیری تکلیف کی وہ ہنسی اڑائے گا. اسی لیے بہتر ہے کہ تو صبر سے کام لے اور کسی کے آگے تیرا درد, تیرا رنج, تیری پریشانی مت کہے. صرف ایک ہی ذات ہے اللہ رب العزت کے آگے تیرے پریشانی اور تیرے رنج کا علاج ہے, تو اسی کے سامنے کہنا, باقی کسی بے درد کے سامنے تیرے درد کو بیان مت کرنا. اس کے بعد یہ چوتھی ربائی ہے. کچھ وقت میں ایک بیج شجر ہوتا ہے, کچھ وقت میں ایک بیج شجر ہوتا ہے, کچھ دیر میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے. اے بندے ناصبور تیرا ہر کام کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. اے بندے ناصبور تیرا ہر کام کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. یہاں پر بھی بہت اچھی بات یہاں شاعر نے کہی ہے کہ کچھ وقت میں ایک بیج شجر ہوتا ہے, یعنی ایک بیج کو ہم جب زمین میں بوتے ہیں تو کچھ وقت لگتا ہے اس کو جب جا کے وہ شجر بنتا ہے, اور کچھ دیر میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے, جو ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے, اس کو بھی قیمتی موتی اور قیمتی پتھر بننے میں کچھ وقت لگتا ہے نا. تو جیسے ہم بیج بوتے ہیں تو ترنت ہی اس کو شجر نہیں اگ جاتا, درخت نہیں اگتا, اس کو لیے کوئی وقت لگتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اسی طرح ایک جو قطرہ ہوتا ہے پانی کا, اس کو بھی گوہر اور قیمتی ہیرا بننے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. تو یہاں پر شاعر کہہ رہے کہ بندے نا صبور تیرا ہر کام, نا صبور یعنی جس میں صبر نہ ہو, تیرا ہر کام. تو شاعر نے اپنے آپ کو یہاں بے صبر بندہ کہا ہے, اور کہا ہے کہ کچھ تیرا ہر کام جو ہے وہ کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, یعنی اللہ کے ہم کتنی بھی دعائیں کریں تو ہمارا کام ہوگا, ضرور ہوگا, بھلے اس کے لیے کچھ وقت لگ جائے گا, کیونکہ کوئی بھی چیز آن دی اسپاٹ نہیں ہوتی, امیڈیٹلی نہیں ہوتی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے.
تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے. جس طرح اوپر کے شعر میں شاعر نے مثال دی کہ ایک بیج ہم بوتے ہیں تو اس کو شجر بننے میں، اس کو درخت بننے میں کچھ وقت لگتا ہے، اور اسی طرح پانی کے ایک قطرے کو قیمتی پتھر بننے میں بھی وقت لگتا ہے. تو اسی طرح بے صبر بندے، تیرا بھی ہر کام اللہ کے یہاں ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگے گا. کام ہوگا بھلے دیر اویر سے ہوگا، لیکن ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اور تیرا جو کام ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو مسلسل اللہ سے دعا مانگتا رہے. ایک دن ضرور تیری دعا اللہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. وہ اس کی رحمت اور اس کی کریمی سے تیرے کسی کو بھی وہ محروم نہیں رکھتا. تو تیرے بھی کام ایک دن ضرور ہوگا، اتنا کہ تجھے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. تو یہاں پر یہ جو چاروں رباعیاں مکمل ہوتی ہے، بہت ہی اچھی رباعیہ ہے یہ چاروں، اور آپ لوگ اس کو اچھے سے اور پڑھیے، اس کے اشعار یاد کیجیے، ہے نا. تو انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.